الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ واقعات القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ کی کہانی ایک گاؤں کی کہانی کا تیسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے پارٹ نہیں دیکھے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں۔ پہلے ان لنکس کو کلک کر کے کہانی کے پچھلے واقعات پڑھ لیجیے، سن لیجیے، تاکہ آپ کو اس کہانی کی صحیح سے سمجھ آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگلے دن آبیل نے ایک پلان بنایا گاؤں والوں کی زندگی بچانے کے لیے، کیونکہ اگلی رات 14ویں کی رات تھی اور وہ قاتل یا اغوا کار یا کوئی جن بھوت وغیرہ جو بھی تھا وہ 14ویں کی رات کو ہی شکار کرتا تھا۔ ساری رات سوچنے کے بعد اس نے جو منصوبہ بنایا اس کا ذکر سب سے پہلے اس نے چودھری صاحب سے کیا اور ان کی رائے طلب کی۔ چودھری صاحب کو اس کا یہ منصوبہ بے حد پسند آیا اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے گاؤں والوں سے بات بھی کی۔ چونکہ یہ منصوبہ انہی کے فائدے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے وہ بغیر کسی اعتراض کے مان گئے۔ پلان یہ تھا کہ سارے گاؤں والے مغرب کے وقت اپنے سارے کام کاج نمٹا کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ بچوں سے لے کر بوڑھے، مرد و عورت، یعنی کہ پورا گاؤں اسی میدان میں اکٹھا ہوگا۔ اس نے یہ فیصلہ بہت سوچ کر کیا، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق 14ویں کی رات جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اگر سامنے نہیں بھی آیا تو اس سے گاؤں والوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی اور کوئی اور نوجوان قربانی کی بھینٹ نہیں چڑھے گا۔ وہ اس راز کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا آخر کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا آخر کس طرح انسان 14ویں کی رات کو غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے پلان کے مطابق شام ڈھلنے سے پہلے پہلے سبھی گاؤں والے اس میدان میں موجود تھے۔ گاؤں کی آبادی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھی اتنے نہیں تھے، کل ملا کر 740 افراد تھے۔ وہ اپنے ریوالور سمیت ان سب کے درمیان کھڑا تھا۔ گاؤں والے بھی اپنی طرف سے تیاری کر کے آئے تھے، کوئی بندوق تو کوئی چاقو اور ڈنڈے سمیت وہاں آئے ہوئے تھے۔ ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا، اس لیے سنہری روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ سبھی کے چہروں پہ خوف کا ایک سایہ لہرا رہا تھا۔ 14ویں کی رات اس گاؤں کے لیے قیامت کی رات کی طرح ہوتی ہے۔ اس نے سب کے چہروں پہ ایک نگاہ دوڑائی اور سب سے ایک بار پھر پوچھا کہ ان کے گھر کے سبھی افراد موجود ہیں۔ سبھی کا جواب ہاں تھا، لیکن ایک بوڑھی عورت اچانک بھاگتے ہوئے آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نوجوان بیٹا آصف یہاں موجود نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس عورت کی بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں اب وہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ اور پھر پاس ہی کھڑے گاؤں والوں سے اس نے آصف کے بارے میں پوچھا۔ تب ایک لڑکے نے بتایا وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا، اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا شاید۔ وہ اپنی ریوالور سنبھالتے ہوئے جنگل کی طرف چل پڑا اور جاتے جاتے چودھری صاحب اور باقی گاؤں والوں کو ہدایت دے کر گیا کہ کوئی یہاں سے کہیں نہ جائے۔ سورج بھی اب تک مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا، اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی راستہ دکھانے کے کام آ رہی تھی۔ وہ سفید پتھروں پر سے راستہ بناتے ہوئے بڑی مشکل سے جنگل کی طرف روانہ تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ کئی بار گرتے گرتے بچا تھا۔ ریوالور اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ آصف کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود اپنی جان بھی گنوا سکتا تھا، اس لیے وہ محتاط ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے رکھ رہا تھا۔ اس کا بڑھتا ہوا ہر قدم اسے منزل کے قریب لے کر جا رہا ہے یا منزل سے دور، یہ وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ چل رہا تھا۔ شدید سردی میں بھی اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ دور کہیں کچھ جانوروں کی آوازیں خاموشی میں ایک عجیب خوف پیدا کر رہی تھیں۔ اب وہ بڑی جھاڑیوں والے جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی ٹارچ بھی نہیں تھی جس کی مدد سے وہ راستے کو آسان بنانے کی کوشش کرتا۔ اتنے بڑے جنگل میں راستہ ڈھونڈنا، وہ بھی رات کو، آسان تو نہیں تھا، مگر یہ اس کی ڈیوٹی تھی اور ڈیوٹی سے بھی بڑھ کر فرض سمجھتا تھا ڈیوٹی سے بھی بڑھ کر فرض سمجھتا تھا وہ یہ سب۔
اگر وہ چاہتا تو باقی پولیس افسران جو پہلے آئے تھے یہاں ان کی طرح واپس لوٹ جاتا، مگر وہ ان جیسا نہیں تھا، ان سے الگ تھا۔ ڈیوٹی ڈیوٹی ہے اور فرض فرض ہے، یہ ایک بات وہ اپنی سروس کی شروعات سے ہی یاد رکھے ہوئے تھا، اور اپنی تمام سروس کے دوران اس نے ہمیشہ اس فارمولے کو استعمال کیا، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوا۔ اس کامیابی کے سفر میں اس کی ہمت اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی دعائیں بھی تھیں، جن کی وجہ سے وہ ہر مصیبت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ اب اس خوفناک اور گھنے جنگل کے وسط میں چل رہا تھا۔ خالی درخت اور جانوروں کی آوازیں اس جنگل کو حد سے زیادہ بھیانک بنا رہی تھیں۔ اگر اس کی جگہ کوئی چھوٹے دل کا انسان وہاں ہوتا تو وہ شاید اس جنگل میں کبھی نہ آتا، اور اگر آ بھی جاتا تو اس ماحول کی تاب نہ لا سکتا۔ اچانک ایک کوا کائیں کائیں کرتا اس کے سر کے بالکل اوپر سے گزر گیا۔ وہ لاکھ بہادر اور ہمت والا صحیح، مگر وہ ایک انسان بھی تھا، اور ہر انسان کی طرح اگر وہ زیادہ نہیں ڈر رہا تھا تو تھوڑا بہت تو ضرور ڈر رہا تھا۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ رک گیا، یہ سننے کے لیے کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ اس کی سماعتیں اسے یہ بتا رہی تھیں کہ یہ آوازیں دائیں طرف سے آ رہی ہیں۔ اس نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اپنے قدموں کا رخ دائیں جانب کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس آواز کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے وہ تقریباً اس آواز کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب اسے ایک انسانی ہیولہ دکھائی دیا جو آگے کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں ڈر کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا ہو گیا کہ یہ کون ہے، اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے، کہیں یہی تو نہیں وہ اغوا کار یا قاتل جو گاؤں والوں کو قتل کرتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ آصف ہو۔ یہ سوچتے ہی اس نے اس ہیولے کو آواز دی، آصف۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اس چلنے والے کو مخاطب کیا، اور شاید اس کا تیر صحیح نشانے پہ لگ چکا تھا، کیونکہ وہ انسان جو آگے جا رہا تھا وہ اچانک رک گیا۔ اس نے اپنے ریوالور کو کسی بھی مقابلے کے لیے تیار کیا اور اسے سامنے والے شخص کی طرف تان کر وہ ایک دم ہی چاقو چوبند ہو گیا۔ وہ جو رک گیا تھا وہ بالکل ساکت ہو چکا تھا، اور وہ چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب جا رہا تھا۔ وہ اب اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈرتے ہوئے گردن کو موڑ کر حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا۔ پولیس بابو، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے حیرانی کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ آصف کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے اسے نہیں معلوم تھا یہ آصف ہے یا کوئی اور، اس لیے اس نے ریوالور ابھی تک نہیں ہٹائی۔ وہ ابھی بھی غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنے مخصوص پولیس والوں کے انداز میں رعب جما کر اس سے پوچھا، اور ریوالور بالکل تیار کر دیا۔ میں آصف ہوں صاحب، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ کس چیز سے ڈر رہا تھا، ریوالور سے یا اتنی رات کو اپنے پیچھے کسی کو دیکھ کر جس کی اسے امید ہی نہ تھی؟ بہرحال عابیل نے ریوالور کو نیچے کیا، اور آنکھوں کی کرختگی بھی تھوڑی کم ہو چکی تھی، اس لیے اب کی بار وہ پہلے سے کافی نرم لہجے میں بولا، آصف اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہے تھے، کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ تمہیں ہمارے پلان کا پتہ تھا نا، تو پھر تم میدان میں کیوں نہیں آئے؟ اور تمہیں یہ بھی تو معلوم ہے کہ آج 14ویں کی رات ہے، اور ہر 14ویں کی رات کو اس گاؤں کا ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود تم اس خوفناک جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس کے دل میں جتنے سوال گردش کر رہے تھے اس نے ایک ہی سانس میں آصف سے پوچھ ڈالا، صاحب جی وہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ بھی کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا، اس لیے لڑکھڑا کر اور گھبرا کر جواب دینے کے بجائے اس نے تحمل سے جواب دیا، کون دوست، کیا کام ہے، کہاں ہے؟ یہ سوال اس نے آصف سے نہیں کیے، مگر وہ اسے اپنے ساتھ لیے پھر سے گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ آصف کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ واپس جانے سے خوش نہیں ہے، مگر اس نے جان بوجھ کر آصف کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو نظر انداز کر دیا۔ اس میں بھی اسی کا فائدہ تھا۔ وہ آصف کو لیے اسی میدان میں گیا جہاں سب لوگ بے تابی سے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آصف کو اس کے ساتھ دیکھ کر سب نے اطمینان کا سانس لیا، اور اس کی بوڑھی ماں اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ رات کو 12 بجے تک سب لوگ وہیں ایک ساتھ اسی میدان میں بیٹھے رہے۔ 12 بجے کے بعد جب سب کو اطمینان ہو گیا تو سبھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہ بھی گھر کی طرف لوٹ آیا۔ اسے تھکن بھی کافی محسوس ہو رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے گھر پہنچ کر بنا ایک منٹ ضائع کیے وہ بستر پر لیٹ گیا، اور لیٹنے سے پہلے اس نے دروازہ اچھے سے بند کر دیا اور درود پاک بھی پڑھتا رہا۔ سابقہ تجربات کی روشنی میں وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ آج کی رات اسے کم از کم یہ سکون تو تھا کہ برسوں سے چلی آ رہی قربانی کا سلسلہ آج ٹوٹ گیا۔
وہ اپنے کسی مقصد میں تو کامیاب ہو چکا تھا، سکون اور تھکن کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ صبح وہ اپنے معمول کے وقت بیدار ہوا اور رات کو سونے کے بعد کوئی غیر معمولی واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، اتنے میں منشی کھانا لے آیا۔ وہ رات بھر جس سکون اور اطمینان میں رہا وہ ایک پل میں ختم ہو گیا جب منشی نے بتایا کہ آصف کل رات غائب ہو گیا، اور غائب ہونے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کا سارا سکون ہوا ہو چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ٹینشن میں تھا، اور منشی سے تفصیل لے کر یہ پتہ چلا کہ وہ رات کو پانی پینے کی غرض سے باہر گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، ناشتے میں بھی دل نہیں لگا۔ اس نے جو اتنی محنت سے ایک منصوبہ بنایا تھا وہ فیل ہو چکا تھا۔ وہ سوچوں کا انبار لیے ذہن میں اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ آگے کیا کیا جائے اور اب کیا ہوگا؟ اس وقت ایک سوچ اس کے ذہن میں آ رہی تھی، کچھ سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ آصف کو جب وہ جنگل میں لانے گیا تھا تب اس نے بتایا تھا وہ اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا۔ کون دوست اور اس وقت کیوں اس سے ملنے جا رہا ہے، یہ اس نے نہیں پوچھا، مگر اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ اتنی رات کو وہ آخر اپنے کس دوست سے ملنے جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، وہ بھی اتنے گھنے جنگل میں؟ اور وہ جب اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا تب اس کے چہرے پہ بے سکونی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ واپس آنے پہ خوش نہیں تھا، اس کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ وہاں موجود نہ ہوتا تو وہ اسی وقت واپس جنگل کی طرف لوٹ جاتا۔ ایسا کون سا دوست تھا جو اس کے لیے اتنا اہم تھا، جس سے ملنے کے لیے اسے دن رات کا فرق ہی نظر نہیں آیا؟ اور پھر 12 بجے کے بعد جب سبھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے تب وہ بھی اپنے گھر لوٹ گیا ہوگا، اور پھر گھر والوں کے سامنے پانی پینے کا بہانہ بنا کر وہ باہر نکل گیا ہوگا، اور باہر نکلتے ہی وہ آزاد ہو گیا، اور وہ پھر سے جنگل کی طرف چلا گیا ہوگا اپنے اسی دوست سے ملنے، اور پھر اسی دوست نے ہی اس کی جان لے لی ہوگی یا پھر غائب کر دیا ہوگا۔ لیکن اس کا وہ دوست کون تھا آخر؟ وہ اپنے جس دوست کی بات کر رہا تھا وہ لڑکا تھا یا لڑکی؟ وہی اس کے غائب ہونے کا ذمہ دار تھا۔ لیکن اس نے آصف کو وہاں کیا کہہ کر بلایا جو وہ اتنی رات کو اس کے پاس چلا گیا؟ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہوشیار اور نہایت چالاک تھا۔ اس نے بہت کامیاب پلاننگ کر رکھی تھی، اور یہ صرف اس نے کل کی رات نہیں کیا، اس سے پہلے بھی جتنے لوگ غائب ہوئے ان میں بھی اسی کا ہاتھ رہا ہوگا۔ وہ شاید لوگوں کو دوستی یا پھر کاروبار کا لالچ دیتا ہوگا اور پھر موقع ملتے ہی انہیں قتل یا غائب کر دیتا ہوگا۔ لیکن ایسا کرنے سے اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ کیوں کھیل رہا ہے انسانی زندگیوں کے ساتھ؟ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اسی وقت آصف کے ساتھ جا کر دیکھ لیتا آخر وہ اپنے کس دوست سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ جتنا سوچتا تھا ٹینشن میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹینشن کو کم کرنے کے لیے وہ باہر نکل آیا اور علاقے والوں سے تھوڑی بہت تفصیل معلوم کرنے کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ ریلوے اسٹیشن کا راستہ ایک سنسان سڑک سے ہو کر گزرتا تھا جہاں لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہ ہوتی تھی۔ اکا دکا لوگ کام کرتے نظر آتے تو آتے، نہیں تو وہی خاموشی ہوتی۔ وہ بھی اسی سڑک پہ پہنچا ہی تھا کہ اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر سر جھٹک کر چلنے لگا، لیکن 10 قدم چلنے کے بعد اسے قدموں کی چاپ پھر سنائی دی۔ اس نے پھر سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن اس بار بھی اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اب اس کی گھبراہٹ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ایک تو وہ اکیلا تھا اور اس کے پاس ریوالور بھی نہیں تھا۔ اس بار اسے کسی نے آواز دے کر بلایا۔ یہ آواز پیچھے سے ہی آئی۔ اس کے قدم تیز تیز چلتے اچانک رک گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے برف کی طرح جم گیا ہو۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی سرخ رنگ کے کپڑے پہنے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکا، ایسی لڑکی دیکھ کر تو کسی کے بھی ہوش گم ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ ایک ٹک اسے دیکھا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اب ہاتھ کھول کر اسے اپنی طرف بلا رہی تھی اور وہ بھی کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر سے اختیار کھو چکا تھا۔ پھر اچانک اسے بریک لگ گئی جب اس کی نظر اس لڑکی کے پاؤں پر پڑی۔ وہ کوئی انسانی پاؤں نہیں تھے، اس کے پاؤں پہ لمبے ناخنوں کے ساتھ ساتھ ریچھ جیسے سیاہ بال بھی تھے۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، اسے ایک پل بھی نہیں لگا یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا اور وہ لڑکی ایک خونخوار مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا اچانک اس لڑکی کا رنگ تبدیل ہونے لگا، اس کے لمبے لمبے دانت ظاہر ہونے لگے، اس کی آنکھیں انگارے جیسی سرخ ہو گئیں۔ وہ یکدم کسی خوبصورت لڑکی سے بدل کر ایک بدروح کی شکل اختیار کر چکی تھی۔
کوئی اور ہوتا تو شاید اس بھیانک روپ کتاب نہ لاتا، لیکن قدرتی طور پر وہ ابھی تک ہوش میں تھا اور درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ درود پاک پڑھنے سے اس بدروح کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ آج تو تم درود کی وجہ سے بچ گئے، لیکن اگلی بار تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بدروح دھمکی دیتے ہوئے غائب ہو گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر وہ اس ہوٹل کی طرف بڑھا سہرش کو دیکھنے کے لیے۔ اسے دیکھ کر اس کی بے چینی میں کافی حد تک کمی آ جاتی۔ وہ اسے ہوٹل کے دروازے پر ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ وہاں کھڑی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اسے سلام کیا۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے تو چونکی، پھر مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ لوگ ہوٹل کے باہری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ کافی دیر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور باتوں کے ساتھ ساتھ گرما گرم پکوڑوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ واقعی سہرش کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی ساری ٹینشن بھلا چکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی تھیں کہ سامنے والا بندہ خود بخود مسکرانے پہ مجبور ہو جاتا۔ پھر اس نے سہرش سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ کہیں گھومنے چلے۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا، اس کے ساتھ اور بھی خوبصورت ہو جاتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سہرش کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی اونچی اونچی پہاڑیوں کی سیر کرے اور وہیں بیٹھ کر کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ اور اس نے اپنے دل کی یہ بات سہرش سے بھی کر دی، مگر وہ ڈر گئی۔ اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ کل رات اس پہاڑی پہ آصف نامی لڑکے کا خون ہوا ہے۔ وہ اس کے اس طرح ڈر جانے پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے اپنا پورا دن وہیں بیٹھ کر اس کے ساتھ گزارا اور جب رات ہونے لگی تو وہ اجازت لے کر وہاں سے چل پڑا۔ جیسے جیسے رات کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی ویسے ہی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ چرند پرند انسان سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ سڑک آہستہ آہستہ ویران ہوتی جا رہی تھی۔ سہرش کی تصویر دماغ میں لیے وہ بھی گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سہرش کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ اس کی ہر بات یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اچانک اس کے قدموں کو بریک لگ گئی، جیسے ایک ہرن تیز تیز بھاگتے ہوئے سامنے اپنے شکاری کو دیکھ کر رک جاتی ہے۔ وہ بھی بالکل ایسے رک گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ سہرش کی ہر بات یاد کر کے وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی ایک بات یاد آنے پہ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ اس پہاڑی پہ کل رات آصف نامی لڑکے کا خون ہوا ہے۔ یہ بات سہرش نے کیسے کہی؟ اسے کیسے معلوم آصف کا خون ہوا تھا؟ آصف کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ خود اسے تو کیا پورے گاؤں میں کسی کو نہیں معلوم تھا، اور صرف آصف ہی کیا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ گاؤں میں 14ویں کی رات کو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں اور کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب تو برسوں سے تلاش کیے جا رہے ہیں، جبکہ کوئی اپنی تلاش میں کامیاب ہی نہیں ہوا۔ تو وہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی تھی کہ آصف کا خون ہوا تھا، وہ بھی اس پہاڑی پہ؟ وہ تو خود اتنے دن سے اس رات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے کیسے 1 منٹ میں ہی بتا دیا کہ اس کا خون ہوا تھا، اور وہ بھی اس پہاڑی پہ؟ اسے کس طرح معلوم ہوا یہ سب، جبکہ وہ تو اس گاؤں کا حصہ بھی نہیں ہے؟ وہ تو اس گاؤں سے بھی فاصلے پہ اس ہوٹل میں کام کرتی ہے۔ کچھ تو ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن وہ کتنی آسانی سے یہ بات کہہ گئی۔ کیوں؟ کہیں وہ خود ان سب سے جڑی تو نہیں ہے؟ کہیں اس کا اور اس قاتل کا کوئی رشتہ تو نہیں ہے آپس میں؟ یہ کوئی ایسی غیر اہم بات تو نہ تھی جو ہر کسی کو معلوم ہو، لیکن اسے یہ سب اس وقت کیوں سمجھ نہیں آیا؟ اس وقت تو اس نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ اگر اسی وقت سوچ اور سمجھ لیتا تو اس سے پوچھتا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے یہ سب؟ اب وہ کیسے، کہاں سے پوچھے؟ وہ تو اب جا چکی ہوگی۔ کل کو کیا وہ کل کو اس سے پوچھے؟ ہاں، وہ کل کو ہی پوچھے گا۔ اس وقت دیر بھی تو کتنی ہوئی ہے۔ اب رات کی چادر نے پورے علاقے کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ الجھن زدہ ذہن کے ساتھ ایک بار پھر چلنے لگا۔ یہاں زیادہ دیر رات کو کھڑا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ سڑک بھی بالکل سنسان ہو چکی تھی۔ دور کہیں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کہانی بھی جاری ہے، آگے کیا ہوا اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔